Okay, that's brilliant. Perfect. Okay, so just as I told you کہ آج کا سیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اینڈ سیشن ول بی ان اردو بیکاز a lot of the students actually requested کہ majority of the students actually کہ انہیں انگلش سمجھ میں نہیں آتی so just for the sake of audience and for the learners سیشن انشاءاللہ اردو میں ہوگی. I forgot to mention اور also because I am at village تو میری کنیکشن بہت ویک ہے so I hope that you all will cooperate inshallah and be patient with everybody here and the presentation will start in a while as well. تو اچھا میں بیسک فارمیٹ آپ کو بتاتا چلوں بیکاز آئی ہیو دس ان مائنڈ فار اے ویری لانگ ٹائم لیکن انفارچونیٹلی ٹائم نہیں ملتا. سو ہماری سیشن کا پیٹرن یہ ہوگا کہ آئی ول اسٹارٹ ود اے سیشن اوکے اور سیشن کے اینڈ پہ کویسچن آنسر کا سیشن ہوگا. ٹھیک ہے, سو جو بھی کویسچن آپ کا ہے وہ آپ آخر میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب خواہ مخواہ آپ ان دا مڈل آف دا سیشن پوچھیں. ٹھیک ہے, سو وٹ یو کین ڈو از آپ چیٹ باکس میں اپنا سوال لکھ دیں. ٹھیک ہے, اور کائنڈلی اننیسیسری میسیجز جو ہیں وہ میسیج ٹیکسٹ باکس میں نہ کریں تاکہ جو کویسچنس ہیں وہ اوپر نہ جائیں. ٹھیک ہے, وہ ویسٹ نہ ہو. تو جو بھی سوال ڈیورنگ دا سیشن آپ کے مائنڈ پہ آئیں آپ چیٹ باکس میں لکھتے جائیں اور بائی دا اینڈ آف دا سیشن جو سوال بھی ہے آپ کا میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے, جو بھی کنسرن ہے انشاءاللہ میری نالج کے مطابق جو مجھے آیا میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ, اور جو نہیں آیا تو آئی ول اسٹڈی فار اٹ, آئی ول لرن فار اٹ مور, آئی ول آسک پیپل ہو آر ایکسپرٹ ان دا فیلڈ. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز لاسٹ سیشن میں آئی تھنک ڈے بفور دا لاسٹ سیشن آئی تھنک جو انٹرنیٹلزم پہ تھا اس میں بہت سے جو آڈینس میں لوگ تھے وہ انٹرپشن کر رہے تھے بار بار بیچ میں. آلدو میں نے 3-4 دفعہ سمجھایا تھا ایون ان بٹوین دا سیشنز کہ انٹرپشن نہ کیا کریں. ایون اگر آپ کا سوال ہے تو آپ کوئی بات نہیں چیٹ میں لکھ لیا کریں. ٹھیک ہے, سو ونس اگین آئی ریکویسٹ یو آل اف یو ہیو اینی کویسچن جو سوال بھی ہے ٹھیک ہے جس اینگل سے بھی ہے whether it is philosophy, whether it is computer science, whether it is engineering, جو بھی آپ کا سوال ہے اگر مجھے آنسر آیا انشاءاللہ میں دوں گا لیکن the question answer will be at the end of the session. ریزن یہ ہے کہ اگر ہم ٹاپک کے درمیان ایکسپلینیشن سٹارٹ کر لیں تو جو باقی سیشن ہے نا وہ ہم سے رہ جائے گی. ٹھیک ہے, ہم سیشن کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے جیسے میں سیشن کمپلیٹ کر لوں all of you can ask any question you want. ٹھیک ہے, جو مجھے آیا انشاءاللہ I will answer you, جو نہیں آیا I will learn something from you. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ you can also add your own point. ٹھیک ہے, it's not necessary کہ آپ ہمیشہ سوال ہی کریں although question is the best thing کیونکہ سوال کرنا is the most difficult thing. ٹھیک ہے نا, جواب دینا ایزی ہوتا ہے, سوال کرنا مشکل ہوتا ہے. بٹ اف یو ہیو سم نالج اور یو وانٹ ٹو ایڈ سم پوائنٹ ٹھیک ہے تو آپ ایڈ کر لیں, لیکن پلیز ریممبر ٹو کیپ یور کویسچنس اینڈ یور پوائنٹ شارٹ. ٹھیک ہے نا, تاکہ دوسرے لوگوں کو چانس ملے کہ وہ بھی اپنا سوال کریں اور وہ بھی اگر پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے, ڈونٹ ٹیک مور دین 2 or 3 minutes. ٹھیک ہے, میکسیمم تاکہ دوسروں کو بھی ٹائم ملے. ٹھیک ہے, اچھا سو I hope کہ I am audible اور inshallah let us begin with the session. Okay, so today's topic جیسے میں نے بتایا کہ is the philosophy of artificial intelligence. ٹھیک ہے, I had been receiving a lot of questions کہ artificial intelligence جو ہیں یہ بیسیکلی ہے کیا چیز, اور میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کو آج کل اس کا پتہ ہے کہ ہے کیا چیز. جنرلی ان کو ایک نوشن ہے, ان کو ایک آئیڈیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا چیز, لیکن دیر آر سم پرٹیننٹ کویسچنس. ٹھیک ہے, کچھ کویسچنز ہیں جو سوشل میڈیا پہ یا ایون ان ایکیڈیمک سرکلس ہم سنتے ہیں لوگوں سے. کویسچنز لائک کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانشیس ہو سکتی ہے, یا پھر کین آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیکم لائک ہیومنز, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نیچر کیا ہے, مشین لرننگ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومنس کی طرح بیہیو کر سکتی ہے, کیا روبوٹس ہیومنس کی جگہ لے سکتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو دیس کائنڈز آف کویسچنز آر a part of the domain of the philosophy of artificial intelligence. ٹھیک ہے,
تو the session will be about this, ٹھیک ہے. اینڈ here's the outline for you on the second slide. میں نے آؤٹ لائن دیا ہے for the sake of simplicity and ease of everybody else. So we will start with the introduction, ٹھیک ہے, کہ what exactly is artificial intelligence اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یعنی یہ جو لیکچر ہے اس کو سٹارٹ کیوں کیا گیا اور بیسیکلی آج ہمارا موضوع کیا ہوگا, ہمارا ٹاپک کیا ہوگا, یعنی ہم کیا ڈسکس کریں گے ود ان دی ٹاپک آف the philosophy of artificial intelligence, ٹھیک ہے. Then we will discuss whether humans are machines or not, ٹھیک ہے. And then we will distinguish or differentiate between strong AI and weak AI. A strong artificial intelligence or weak artificial intelligence میں ڈفرینس کیا ہے. پھر ہم کچھ ایگزامپلس کو دیکھیں گے آف انٹیلیجنس. کچھ لوگ جو ایز پروف پیش کرتے ہیں نا کہ اے آئی مشینز جو ہیں وہ ایکچولی انٹیلیجنٹ ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ہیں اس کی ایگزامپلس وہ کیا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کیسز کو کچھ ڈسکس کریں گے. اور پھر وی ول ڈسکس دی کمپیوٹیشنل تھیوری آف مائنڈ, کہ یہ مائنڈ جو ہے یا پھر تھنکنگ جو ہے یہ کیسے فنکشن کرتے ہیں, یعنی تھنکنگ کی نیچر کیا ہے, اس کی فطرت کیا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ آئی ہیو اے مائنڈ یا ہم کہتے ہیں کہ میں تھنکنگ کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور انٹیلیجنس سے جنرلی ہم مطلب لیتے ہیں تھنکنگ کا, ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ somebody is intelligent تو ہم کہتے ہیں کہ he is brilliant in thinking. اس لیے ہم ڈسکس کریں گے کمپیوٹیشنل تھیوری آف مائنڈ. اور کمپیوٹیشنل تھیوری اس لیے بھی ڈسکس کریں گے بیکاز یہ تھیوری یوز ہوتی ہے ان دا فیلڈس آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ٹھیک ہے. یہ ایک سائنٹیفک ٹائپ آف تھیوری ہے, سائنٹیفک میتھمیٹیکل ٹائپ آف تھیوری ہے, اس لیے سائنس میں یوز ہوتی ہے. پھر ہم ڈسکس کریں گے کمپیوٹیشنلزم کے خلاف جو تھیوریز ہیں. فار ایگزامپل ڈوئلسٹ تھیوری آف مائنڈ جو ہے, یا ہم ڈوئلزم جیسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کیسے کمپیوٹیشنلزم کو ایک چیلنج پیش کرتی ہیں, کیسے کمپیوٹیشنلزم کو چیلنج کرتی ہیں کمپیوٹیشنل تھیوری آف مائنڈ کو. پھر ہم ڈسکس کریں گے ویدر آرٹیفیشل مشینز, ٹھیک ہے, یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشینز اور روبوٹس کین بیکم کانشیس. تو دس از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ کہ کیا مشینز جو ہیں وہ کبھی کانشیس ہو سکتے ہیں. کانشیسنیس کا مطلب کیا ہے, کانشیسنیس کیا چیز ہے, یہ کہاں سے آتی ہے, اور ہم اسے سمجھیں گے کیسے, کانشیسنیس کا مطلب کیا ہے, یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. پھر 8 نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے ریلیٹڈ ٹو کانشیسنیس جان سرلز چائنیز روم ایکسپیریمنٹ, ٹھیک ہے. اور ہم ڈسکس کریں گے ایشوز آف سیمینٹسٹی, یعنی سیمینٹکس اور سینٹیکس کی, اور کانٹیکسویلٹی مطلب کانٹیکس کی, ٹھیک ہے. سیمینٹکس یعنی میننگ کی اور کانٹیکس کی. یہ ڈسکس کریں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ کانٹیکس کو سمجھ پاتا ہے یا نہیں سمجھ پاتا. فار ایگزامپل میں ایک بات کہتا ہوں نا ایک سچویشن میں, تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے, لیکن دوسری سچویشن میں وہی سیم بات کہوں اس کا میننگ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا مشین اس بات کو سمجھ پاتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ الفاظ کی جو میننگ ہے کیا وہ اس کو سمجھ پاتا ہے یا نہیں, جسے ہم سیمینٹکس کی برانچ آف لنگوسٹکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. پھر 9 نمبر پہ ہم ریفریم کریں گے دا ویری آئیڈیا آف انٹیلیجنس, کیونکہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ڈبیٹ ہے نا اس میں ڈیفینیشن بہت میٹر کرتی ہیں. ہم انٹیلیجنس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, دس از ویری انٹرسٹنگ. اور یہ آئیڈیا میں نے جب میں ٹرانس ہیومنزم کو اسٹڈی کر رہا تھا تو اس میں جب ٹرانس ہیومنزم کو پہ میں ریسرچ کر رہا تھا اور بکس پڑھ رہا تھا, تو اس میں یہ آئیڈیا میں نے وہاں سے ایکچولی کلیکٹ کی ہیں اور اس لیکچر میں ڈالی ہیں. پھر ہم ڈسکس کریں گے ڈو کمپیوٹرز ہیو رائٹس. Okay, do computers have rights or not? Are computers responsible? Can we put them in prison? Right? یہ questions بنتے ہیں اور یہ نتیجہ ہے artificial intelligence کی, ٹھیک ہے, اگر ہم کہہ لیں. Finally ہم ڈسکس کریں گے non computational aspects of thought, اور at the end we will have a question answer session. So I hope this is clear to everybody else. So without wasting any time, let us delve into the introduction of the session. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جب ہم کہتے ہیں یہ لفظ, تو ہم اس سے کیا میننگ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو فار دا سیک آف دس سیشن, اور جو کہہ لیں کہ ورکنگ ڈیفینیشن ہے, یعنی جس میں ہم ابھی کے لیے ورک کریں گے, ابھی کے لیے مطلب یوز کریں گے, وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس may be defined as the possession of intelligence, ٹھیک ہے, by machines such as computers. This is a simplest definition of our thinking or artificial intelligence that you can have. It is simply the possession of intelligence. Okay, possession of intelligence means the ability to think. آپ سوچ سکتے ہیں. This
in itself is a quality of artificial intelligence. This exactly is artificial intelligence. ٹھیک ہے, جب مشین سوچ رہے ہوں, this is simply artificial intelligence. تو ایکچولی مسئلہ کہاں آتا ہے جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ڈسکس کرتے ہیں؟ تو مسئلہ یہاں آتا ہے کہ جب ہم لیگل میٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں نا, یعنی موریلٹی کو, لیگل میٹرز جیسے کہ فار ایگزامپل کرائمس کی کیسز ہو گئے یا پھر اینی کائنڈ آف پنشمنٹ کی کیسز ہو گئے, ٹھیک ہے, لا, جوڈیشری ایٹسٹرا, تو اس میں ہم صرف یہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک کام کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے یا غلط, بلکہ اس ایجنٹ کی, یعنی اس انسان کی, اس بندے کی حالت کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ایگزامپل دوں میں, تو اس بندے کو کبھی ہم پریزن نہیں بھیجتے جو پاگل ہو, وہ سمپلی ہی از بیانڈ دی ٹرائنگ آف دا کورٹ, اسے ٹرائل میں نہیں لیا جاتا بیکاز ہی از میڈ, وہ تو آلریڈی میڈ ہے, تو اسے پریزن نہیں بھیجا جاتا, اسے اسائلم ہاسپٹل میں بھیجا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی سزا کے طور پہ نہیں بلکہ تاکہ اس کی مینٹل حالت ٹھیک ہو, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم صرف ایکشنز کو نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے تو بس یہ غلط ہے یا صحیح ہے, ہم جس نے کام کیا ہے, جو ایجنٹ ہے, اس کو بھی دیکھتے ہیں, اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کہہ لیں کہ روبوٹس یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو مشینز ہیں وہ تھنکنگ کر سکتے ہیں, تو کیا ہم کیا وہ انسانوں کی طرح سیم ہیں؟ کیونکہ ان کی تو کوئی فیلنگز نہیں ہیں, نہ کوئی ان کی ایموشنز ہیں, تو ان پہ لیگل میٹرز کیسے اپلائی ہوں گے اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ تھنکنگ کر سکتے ہیں جسٹ لائک ہیومن بینگس, وہ ریشنل تھاٹ کے قابل ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سینشینٹ انٹیلیجنس آر سبجیکٹ ٹو سرٹن ادر ہارمس سچ ایز پین اینڈ سفرنگ. یہ دو جو کوالٹیز ہیں, پین اینڈ سفرنگ, یہ بھی روبوٹس میں نہیں ہے جیسے ہمیں پتہ ہے. سنس کمپیوٹرز گیو ایوری آؤٹ ورڈ اپیئرنس آف پرفارمنگ انٹلیکچوئل ٹاسکس, دا کویسچن ارائزز, ٹھیک ہے, یہ کویسچن ارائز ہوتا ہے کہ آر دے ریئلی تھنکنگ, ٹھیک ہے نا, آر دے ریئلی تھنکنگ, کیا وہ سچ میں سوچ رہے ہیں یا پھر وہ صرف انسٹرکشنز فالو کر رہے ہیں, وہ صرف وہ کام کر رہے ہیں, وہ مشین جو ہم نے ان میں ڈالی ہیں مشین کوڈ کے طور پہ, پروگرامنگ کے طور پہ, ٹھیک ہے. اینڈ اف دے آر ریئلی تھنکنگ آر دے ناٹ دین اوڈ سملر رائٹس ٹو ریشنل ہیومن بینگس, کیا ان کے بھی کچھ رائٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ سلائڈ پہ آتے ہیں, آر ہیومنز مشینز, ٹھیک ہے. So the complication arises that if humans are animals and if animals are themselves machines as scientific biology supposes. جب ہم سائنٹیفک بایولوجی کی بات کرتے ہیں نا, یا ایون سائنس ان جنرل, ٹھیک ہے, جب ہم ایک انسان کا معائنہ کرتے ہیں, اس کی ایویلویشن کرتے ہیں, تو ہم ہیومن کو ایز اے مشین کنسیڈر کرتے ہیں. ان ادر ورڈس, سائنس کی جو سبجیکٹ ہیں یہ انٹائرلی ہیومن کو ایز اے آبجیکٹ دیکھتی ہیں, ایز این آبجیکٹ, ایز اے مشین. کس طرح؟ جب بھی آپ بایولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں انسان کو, تو آپ ایز اے مشین اسے اسٹڈی کرتے ہیں. ہاں, یہ لنگز ہیں, یہ برین ہے, دیز آر لیگز, دیز آر ہینڈز, دیز آر مائی فیٹ, دیز آر مائی فنگرز. تو آپ اس طرح سے اسے اسٹڈی کرتے ہیں جیسے کہ انسان کیا ہے, ایک مشین ہے. اور یہ سائنس میں ایک اسمپشن ہے, ٹھیک ہے, یہ اسمپشن ہے, اس کے بغیر سائنس فنکشن نہیں کر سکتا آبویسلی. اگر آپ کہہ لیں کہ انسان فار ایگزامپل جن ہے, تو پھر آپ سائنس میں جن کو کیسے اسٹڈی کریں گے؟ آپ نے تو آئیڈیا ہی چینج کر لی نا. تو مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ ادھر آتا ہے کہ اگر ہم کہہ لیں کہ ہیومنز اور اینیملز دونوں مشین ہیں, تو مشین یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو روبوٹس ہیں اور ایکچوئل ہیومنز میں ڈفرینس کیا رہ جاتا ہے؟ ہم ہیومنز کو کیوں اسپیسیفک اٹینشن دیتے ہیں؟ ہم ہیومنز کو کیوں ایک خاص اسٹیٹس, ایک خاص لیول دیتے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ اینیملز کو بھی دیں, بلکہ اینیملز نہیں, روبوٹس کو بھی ایکول رسپیکٹ دیں, ایکول رائٹس دیں, اور انہیں ایکولی سزا بھی دیں. سو یہاں پر کویسچن ارائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے سمپلیفائڈ فارم میں آرگومنٹ رکھا ہے کہ اینیملز آر مشینز, ٹھیک ہے, دس از نون, بٹ ہیومنز آر اینیملز. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہیومنز آر سوشل اینیملز, تو اف ہیومنز آر اینیملز اٹ مینس دیٹ ہیومنز آر آلسو مشینز. سو کویسچن ارائزز دیٹ واٹ میکس ہیومنز ڈفرینٹ فرام کمپیوٹرز. In theory, are they not one and the same, albeit with varying degrees of differences, ٹھیک ہے. ہیومن اور روبوٹ میں تو کوئی فرق نہیں رہ جاتا, مے بی ان ڈگریز. ڈگریز سے میرا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ فار ایگزامپل کمپیوٹر کو لیتے ہیں, تو کمپیوٹر کیلکولیشن میں ہیومن سے کئی گنا تیز ہیں, لیکن کمپیوٹر فیل کچھ نہیں کر سکتا, ہیومنز فیل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح کمپیوٹر فار ایگزامپل ان کی آپ کہہ سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کمپیوٹر ان کی انرجی بھی لمیٹڈ, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپر لمیٹڈ ہو سکتی ہیں. سپر لمیٹڈ سے میرا مطلب ان کی لینتھ زیادہ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا مشین جو ہے
اس میں 4 بیٹریاں لگی ہیں تو وہ سارا دن چل سکتا ہے، لیکن انسان تو سارا دن نہیں چل سکتا، ریپیٹڈلی کرتے ہوئے کیلکولیشن کرتے ہوئے جیسے ہم کمپیوٹرز پہ پروگرام چلاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ڈگریز میں ڈفرینس ہو سکتا ہے لیکن نیچر سیم ہوتی ہے، نیچر سیم رہ جاتی ہے کہ کمپیوٹر میں اور انسان میں کوئی ڈفرینس نہیں. تو اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسٹرانگ اے آئی اور ویک اے آئی کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ڈبیٹ ہے کہ وہ ہیومنز جو روبوٹس جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں، یعنی وہ کانشیس ہو سکتے ہیں، یعنی وہ مورل ایجنٹ مطلب صحیح اور غلط میں فرق کرنے والے ہو سکتے ہیں، یعنی کیا وہ ایموشنز فیل کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اسٹرانگ اے آئی اینڈ ویک اے آئی، ٹھیک ہے. تو کوشچن یہ بنتا ہے کہ if an AI does something, does it count as real or genuine intelligence as is the case with humans, or is it mere imitation or following coded determined instructions. ٹھیک ہے، جیسے میں نے یہ لائن پہلے ایکسپلین کی، یہاں میرا مطلب یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کو ایک بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اسے ایک بات کہتے ہیں وہ فالو کرتا ہے، تو کیا وہ ریئل میں ان انسٹرکشنز کو سمجھتا ہے یا پھر کہیں چیز کو جو ہم نے کہہ دی ہے بس الفاظ کو لے کے وہ فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ویک اے آئی جو پروپوننٹس ہیں، جو لوگ ویک اے آئی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یعنی ویک اے آئی میں بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نو، دس از ناٹ ٹرو. کمپیوٹرز کین ناٹ ریئلی تھنک ان اے سینس، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اسے انسٹرکشنز دیتے ہیں، آپ پروگرام کو ایک بات کہتے ہیں کہ یہ کام کرو اور وہ اس کام کو کرتا ہے سمپلی وداؤٹ تھنکنگ. آپ نے اسے بلائنڈ انسٹرکشنز دی ہیں، بلائنڈ، وہ سمجھ نہیں رہا کہ یہ کام کس لیے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام کیوں ہو رہا ہے. کمپیوٹر کو یہ پتہ تو نہیں چلتا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ پیسوں کی کیلکولیشن کرتے ہیں فار ایگزامپل اور آپ کمپیوٹر یا فون کو اٹھاتے ہیں تو فون کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے گن رہے ہیں، لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ویک اے آئی کی جو پروپوننٹس ہیں، جو ڈیفینڈرز ہیں، یعنی جو ویک اے آئی کی کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ کمپیوٹر سچ میں تھنکنگ نہیں کرتے. وہ ایسا لگتا ہے ہمیں کہ ہم تھنکنگ کر رہے ہیں، یعنی کیلکولیشن کر رہے ہیں نا، تھنکنگ، لیکن اصل میں ہوتا ہی ایسا نہیں ہے. یعنی جینوئن انٹیلیجنس ان میں نہیں ہے، ریئل انٹیلیجنس، ہیومنز جیسی انٹیلیجنس ان میں نہیں ہے. لیکن اسٹرانگ اے آئی کے جو پروپوننٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی کمپیوٹرز کر رہے ہیں وہ ریئل انٹیلیجنس ہے، وہ جینوئن ہے، وہ بالکل انسانوں کی طرح ہی ہیں، ٹھیک ہے. اور ایگزامپلس کے طور پہ نیکسٹ سلائڈ پہ وہ دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ جی پی ایس کو دیکھ لیں. جی پی ایس ہمارے فونز میں جو لگا ہوا ہے، جی پی ایس جو ہے ہماری لوکیشن کو ٹریک کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایزیلی وداؤٹ ایون آسکنگ فار اٹ. اسسٹڈ آٹو ڈرائیونگ آج کل جو ہے وہ الیکٹرک کارز آ گئی ہیں، الیکٹرک موٹر کارز جو آٹو ڈرائیونگ کرتی ہیں. لیکن اسسٹڈ میں نے انکلوڈ کیا کیونکہ یہ ویکیبلری ڈفرینس ہے نا، وہ کمپلیٹلی فلی آٹومیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، وہ اسسٹڈ، انہیں اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ موٹر کار میں جو ہے وہ ڈفرینٹ موڈز ہوتے ہیں کہ مطلب کس طریقے سے وہ آٹو ڈرائیونگ کرے گا. اور اس کے علاوہ اسکیننگ، فار ایگزامپل اب سب میرین کی جو ایگزامپل ہے نا، سب میرین جو ہیں وہ ایکو پہ فنکشن کرتے ہیں، یعنی وہ آوازیں جو ہیں وہ ڈسچارج کرتے ہیں اور وہ آوازیں ریفلیکٹ ہو کے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ٹھیک ہے نا. سب مرین میں تو مطلب شیشے تو نہیں لگے ہوتے نا جیسے ہماری گاڑی میں لگے ہیں، وہ تو ہر سائڈ سے بند ہوتا ہے، آپ دوز جب پانی کے نیچے ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کی ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹا گیدرنگ اینڈ پروسیسنگ جو کمپیوٹرز کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، سافٹ ویئرس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ارتھمیٹک کیلکولیشنز، سیلف لرننگ، پلاننگ، ایون پلاننگ، سوارم ٹیکنالوجی، شاید آپ نے بات سنی ہو، یہ جو ہے وہ وار اور ٹیکنالوجی کی ٹاپکس میں آتی ہیں. یہ چیزیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ڈیفینس کی اور جو بیسیکلی ملٹری اسٹڈیز کرتے ہیں تو انہیں یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. سوارم ٹیکنالوجی بیسیکلی جو ہے اس میں آپ لاٹ آف ڈرونز، ڈفرینٹ نمبر آف ڈرونز، مطلب لارج نمبر آف ڈرونز آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں اکٹھے ایک جگہ پہ بمبارڈ کرتے ہیں، فائر کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اینیمی کا جو ریڈار ہوتا ہے نا، وہ ریڈار ایکچولی بلاک ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اوور ویلم ہو جاتا ہے، آپ اسے اوور لوڈ کر لیتے ہیں. وہ ایٹ دا سیم ٹائم 100 یا پھر 200 ڈرونز کو ٹریک نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے نا, تو وہ جیم ہو جاتا ہے. یہ ساری پلاننگ کون کرتا ہے؟ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس خود کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں 100 یا 200 ڈرونس کو اس طرح سے فلائی کرنا ہے, اس طرح سے اڑانا ہے کہ انیمی کا جو ریڈار ہے وہ جیم ہو جائے. ٹھیک ہے, اس طرح رشیا کی جو S-400 اور S-300 ریڈار سسٹم ہے, شاید آپ نے سنا ہو نیوز میں, جو ترکی کو بھی دی تھی یا ٹرکی کو دی تھی جیسے امریکنز کہتے ہیں. تو یہ بھی اے آئی کی ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ مشین لرننگ ہے اور اے آئی بلوم سے میرا مطلب, یہ میری اپنی ٹرمینالوجی ہے. ٹھیک ہے, اے آئی بلوم سے میرا مطلب جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں گروتھ ہوئی ہے, لائک ڈیپ بلو کو دیکھ لیں, یہ ایک پروگرام کا نام ہے, الفا گو, چیٹ جی پی ٹی, گوگل بارڈ, یہ سارے جو ہیں کیا ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سافٹ ویئرس ہیں. تو بیسیکلی میرا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہمیں دکھا کے اسٹرانگ اے آئی کے جو پرپوننٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے سارے کام آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کر رہا ہے, تو کیسے آپ نہیں مان رہے ہیں کہ وہ ان میں انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی ان کا ماننا ہے کہ اتنے سارے وہ کام کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو اٹ مینس کہ ان کی تھنکنگ ریئل ہے, وہ اصل میں انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں ہیومنس کی طرح. آلدو وہ روبوٹس ہیں لیکن وہ ہیومنس کی طرح بن سکتے ہیں. اچھا, اسے ایکسپلین کرنے کے لیے اب وہ کیسے بنیں گے ہیومنس کی طرح, اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا سم تھنگ نون ایز دی کمپیوٹیشنلسٹ تھیوری آف مائنڈ. ٹھیک ہے, کمپیوٹیشنلزم بیسیکلی کہتا ہے کہ آل تھاٹ از کمپیوٹیشن. کمپیوٹیشن سے مطلب کیلکولیشن, سمپل لے لیں کیلکولیشن. ٹھیک ہے, آل تھاٹ از کمپیوٹیشن. Computationalism elevates the cognitivist working hypothesis to a universal claim that all thought is computation. ٹھیک ہے, cognitive psychologist مطلب cognitivist سے مطلب جن کا تعلق cognition سے ہے, cognitive psychology سے ہے, thinking سے ہے, ان کا ماننا ہے کہ all thought جو ہے, thought یعنی جو thinking ہے وہ ساری computation ہے. In other words, جب ہم سوچتے ہیں, سارا سوچنا کیا ہے, وہ اصل میں کیلکولیشن ہے, وہ اصل میں پلاننگ ہے, وہ اصل میں ڈفرینٹ سچویشن کو ایویلویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی تو کمپیوٹر بھی کر سکتا ہے نا. اچھا, given the Church-Turing thesis, ٹھیک ہے, یہ ایک thesis ہے, ایک تھیوری ہے. Computationalism argues that human level intelligent behavior can be computationally implemented. ٹھیک ہے نا, human level intelligent behavior can be computationally implemented and that such artificially implemented intelligence would be real. ٹھیک ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں نا, ہم یہاں پر اسٹرانگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ روبوٹس ہیومنس کی طرح بن سکتے ہیں, وہ کانشیس ہو سکتے ہیں, وہ انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں, وہ مورل ایجنٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ دے کین بیکم ہیومن, دے کین اچیو اے اسٹیٹس ایکول ٹو ہیومن لیول انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. اچھا, کمپیوٹیشنلسٹ تھیوری یا کمپیوٹیشنلزم کا آرگومنٹ کیا ہے, ان کی بیسیکلی تھیسس کیا ہے. سمپل آرگومنٹ میں نے پٹ کی یہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ تھاٹ از سم کائنڈ آف کمپیوٹیشن. جو بھی تھنکنگ ہے وہ کسی طرح کی کمپیوٹیشن ہے, ایک ایرتھمیٹک کیلکولیشن ہے. ڈیجیٹل کمپیوٹرز بینگ یونیورسل ٹورنگ مشینز, کیونکہ کمپیوٹرز جو ہیں they can perform all possible computations, therefore digital computers can think. ان کا سمپل آرگومنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ تھنکنگ جو ہے, سوچنا, وہ کمپیوٹیشن ہے, ارتھمیٹک کیلکولیشن ہے. ٹھیک ہے, کمپیوٹرز جو ہیں وہ آلریڈی ارتھمیٹک کیلکولیشن کر سکتے ہیں, کمپیوٹیشن کر سکتے ہیں, اس لیے کمپیوٹرز جو ہیں وہ تھنکنگ کر سکتے ہیں. اور یہاں سے تھنکنگ کا مطلب کیا ہے, ہیومنس کی طرح تھنکنگ, ہم جیسے کرتے ہیں, ریئل. اچھا, لیکن مسئلہ کیا ہے نیکسٹ. However, few computationalists would go so far as to deny the possibility of genuine intelligence ever being artificially achieved. ٹھیک ہے نا, تو بہت کم جو ہے اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی جینوئن انٹیلیجنس کو اچیو نہیں کر پائیں گے. یہاں پر بات ہو رہی ہے ویک اے آئی پرپوننٹس کی, جو کہتے ہیں کہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ شاید ریئل تھنکنگ نہ کر پائیں, لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید ایک پوائنٹ آ جائے کہ ہم اس آئیڈیا کو بھی اچیو کر لیں. ٹھیک ہے. Cognitivists believe that psychology will soon or at least someday tell us what kind of machine the brain is. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن پرابلم کیا ہے. Such thesis assumes, ٹھیک ہے نا, such thesis, یہ جو اوپر آرگومنٹ دیا گیا ہے, جو باتیں کہی گئی ہیں, this assumes, ٹھیک ہے نا, یہ ایک بالفرضی یہ بات لے لیتے ہیں that the brain is still a machine. ان کی جو آرگومنٹ ہے نا, اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ وہ برین کو صرف ایز اے کمپیوٹر دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ برین جو ہے وہ صرف کمپیوٹر ہے, بس اور کچھ نہیں. ان ادر ورڈز, میں اس لیے اس پہ اسٹریس دے رہا ہوں کہ
کہ برین جو ہے وہ صرف کمپیوٹر ہیں، کیونکہ ایز ہیومنز ہم تو ایموشنز بھی فیل کرتے ہیں نا، ہم ریشنل تھنکنگ بھی کرتے ہیں، ہم میں تو کریٹیوٹی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اسپیکٹس تو مشین میں نہیں ہیں، تو کس طرح وہ سپوز کر رہے ہیں کہ برین جو ہے وہ مشین کی طرح ہے، ٹھیک ہے. سو اسٹل اے مشین وچ کین بی ڈیوائس وچ کین بی thoroughly studied and understood like any other machine by examining its various parts، ٹھیک ہے نا. تو اسی تھیوری کو کمپیوٹیشنلزم کو چیلنج کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے دا ڈوئلسٹ تھیوری آف مائنڈ، ٹھیک ہے. اور ڈوئلزم ہولڈز دیٹ تھاٹ از اسینشلی سبجیکٹیو ایکسپیرئنس. اچھا، سبجیکٹیو ایکسپیرئنس کا کیا مطلب ہے؟ سبجیکٹیو ایکسپیرئنس میرا ایکسپیرئنس، یہ میری اپنی ذاتی فیلنگ ہے، ٹھیک ہے نا. جب ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹیو ایکسپیرئنس کی تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے نا جو میں خود فیل کر سکتا ہوں لیکن کوئی اور فیل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ کبھی دکھی ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ کو درد ہو تو آپ جتنے بھی الفاظ کہہ لیں لیکن اپنے درد کو صحیح سے ڈسکرائب نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا پرسنل ایکسپیرئنس ہے. پرسنلی جیسے درد آپ کو فیل ہو رہا ہے وہ مطلب دوسرے کو پتہ نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ماننا ہے ڈوئلسٹ تھیوری آف مائنڈ کا. وہ کہتے ہیں کہ جو تھاٹ ہے نا، تھنکنگ اصل میں کمپیوٹیشن نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کمپیوٹیشن اور صرف ارتھمیٹک کیلکولیشن نہیں ہے، بلکہ اس میں ایکسپیرینس بھی آتا ہے، سبجیکٹیو ایکسپیرینس، ٹھیک ہے. سبجیکٹیو ایکسپیرینس میں ایموشنز بھی آتے ہیں، فیلنگز بھی آتی ہیں، درد بھی آتا ہے اور خوشی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور ان کا آرگومنٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تھاٹ از سم کائنڈ آف کانشیس ایکسپیرئنس. تھاٹ از سم کائنڈ آف کانشیس ایکسپیرئنس. سیکنڈ، machines cannot have conscious experience. Therefore, machines cannot think. Thinking کس چیز کی کوالٹی ہے؟ کانشیسنس کی. لیکن کمپیوٹرز تو کانشیس ہیں ہی نہیں، اس لیے machines can never think. Machines cannot think. In other words, robots can never think. They cannot be intelligent. They cannot be like us. لیکن یہاں پر سوال بنتا ہے، ان کی جو یہ سیکنڈ پریمس ہے نا، یعنی سیکنڈ جو بات ہے کہ مشینز کین ناٹ ہیو کانشیس ایکسپیرئنس، اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. ان ادر ورڈس کہ ان کا ٹھیک ہے، ان کا ایویڈنس کیا ہے اس کے لیے، یعنی وہ کیا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ کبھی کانشیس ہیں ہی نہیں، نہ کبھی بن سکتے ہیں. اس پہ غور کریں. جو ڈوئلسٹ ہے نا، وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ روبوٹس جو ہیں وہ کانشیس ہیں نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانشیس بن ہی نہیں سکتے، یعنی یہ ایک امپاسبلٹی ہے ان ادر ورڈس، ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کیسے. تو بیسیکلی اب سوال یہ ہے کہ کین اے آئی machines become conscious, ٹھیک ہے. This is the first, this is the thing that we need to defend. This is something that we need to explain whether this is true or not, ٹھیک ہے. So now what we need to do is we need to define what is consciousness. Consciousness ہے کیا چیز، ٹھیک ہے. So اگر آپ پڑھیں، so I have presented a very simple definition کہ consciousness is، ٹھیک ہے، یہ is ہے، is first person subjective experience. اور اسے کیا کہتے ہیں؟ qualia. اسے ہم qualia بھی کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن سبجیکٹیو ایکسپیرئنس بھی، ٹھیک ہے، دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں. تو کانشیسنس اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک نان آپریشنل چیز ہے. نان آپریشنل سے میرا مطلب ہے نان لاجیکل، مطلب یہ اس میں لاجک نہیں ہوتے. لائک فار ایگزامپل آپ اداس ہوتے ہیں تو اس میں کوئی لاجک آپ کو نظر آتی ہے؟ مطلب لاجیکلی کیا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. آپ اداسی کو، آپ ایموشنس کو، آپ درد کو لاجیکلی نہیں سمجھ پاتے ہیں. آپ جیسے پیسوں کو گنتے ہیں ویسے اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سے میرا مطلب ہے نان آپریشنل، ناٹ لاجیکل. اور فرسٹ پرسن سبجیکٹیو ایکسپیرئنس یعنی qualia جو ہے کانشیسنس، مطلب کانشیسنس وہ نان امپیریکل ہیں. نان امپیریکل سے میرا مطلب آپ کانشیسنس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. وہ آٹومیٹکلی ایک فیلنگ ہوتی ہے آپ کے اندر، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ڈائریکٹلی فیل ہوتا ہے. آپ کو خوشی ڈائریکٹلی فیل ہوتی ہے. آپ کو اس کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں چاہیے، کوئی ثبوت، کوئی پروف نہیں چاہیے کہ ہاں میں خوش ہوں یا میں خفا ہوں. آپ کو نا آٹومیٹکلی فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے میرا مطلب ہے کہ کانشیسنس از نان امپیریکل، اس کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں چاہیے آپ کو. اچھا، اب آتے ہیں کس پہ؟ ایپسٹیمک اینڈ آنٹولوجیکل ڈائمینشنس پہ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ساری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ڈبیٹ ہے اسے سمجھنے کے لیے.
دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جب ہم کہتے ہیں کہ کین اے آئی بیکم کانشیس، ٹھیک ہے، تو اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ کانشیسنیس خود کیا چیز ہے. تو کانشیسنیس کی دو ڈائمینشنز ہیں، ایک ہے ایپسٹمک اور دوسری ہے انٹولوجیکل. آپ الفاظ پہ نہ جائیں، میں سمجھاؤں گا، یہ بہت ایزی ہے. ایپسٹمک کا مطلب ہے جاننا، نالج سے ریلیٹڈ. انٹولوجیکل سے مطلب ہے کسی چیز کا ہونا، موجودگی. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم کانشیسنیس کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس دو باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کیسے کسی چیز کو سمجھیں گے، کیسے ہم سمجھیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا. تو یہ پہلا کویسچن ہے جو ایپسٹیمولوجی سے یعنی ایپسٹمک ڈائمینشن کو ٹچ کرتا ہے کہ کین آئی نو ہاؤ اے پرسن فیلز. ٹھیک ہے نا، پلس دیر از آلسو این ایپسٹمک گیپ. ٹھیک ہے نا، ایکس کین یوز ورڈس، مطلب ایک سے منع مطلب کوئی بھی انسان نا، کوئی انسان somebody can use words to describe his state, but words is meaning and they are a reflection of your state, not essentially the state itself. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ جتنے بھی ناراض ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ ناراض ہو جائیں، آپ اداس ہو جائیں، آپ کو درد ہو، جتنے بھی الفاظ یوز کریں نا، سامنے والے بندے کو کبھی فیل نہیں ہوگا. وہ الفاظ سمجھے گا لیکن آپ کا درد اسے کبھی ٹرانسفر نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹلی فیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایپسٹمک بات آ جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے ایک انسان کو سمجھیں گے، اس میں سمجھنے کی بات ہے. لیکن دوسری پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. دوسری پوائنٹ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاؤ اینڈ وائی ڈز کانشیسنیس ارائز فرام انر بایولوجیکل پروسیسز. ان ادر ورڈس، ٹھیک ہے، یہ مان لیا کہ مجھے درد ہوتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے اداسی ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خوشی اور اداسی آتی کہاں سے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، جون ایلیا کی طرح. ہاں، یہ اداسی کہاں سے آتی ہیں؟ جون ایلیا کی طرح. ٹھیک ہے نا، تو یہ جون ایلیا کے لیے جواب ہے کہ یہ اداسی آتی کہاں سے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ خوشی آتی کہاں سے ہیں؟ یہ سوال ہے اصل میں. اور یہ ہے ایک انٹولوجیکل گیپ، مطلب اوریجن کی بات ہے، ایگزسٹنس، موجودگی، اس کا وجود کہاں سے آتا ہے. جب آپ کانشیسنیس کی بات کرتے ہیں، ہمیں خوشی جو ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، کہاں سے آتی ہے خوشی؟ یہ جو اداسی ہے کہاں سے آتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو اسے ابھی سائنس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. اسے سمجھیں آپ. جب ہم کہتے ہیں کہ اداسی ہمیں فیل ہوتی ہے، تو کویسچن یہ ہوتا ہے کہ کیا سائنس اداسی کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا سائنس کے تھرو ہم ہیپینس کو، ہم سیڈنس کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اس کی ایویلویشن کر سکتے ہیں، اس کی اوریجن کی، اس کی نیچر کی. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے انٹولوجیکل گیپ، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، آپ تھرڈ لائن میں دیکھیں، میں نے کہا ہے کہ دس ول ناٹ bridge the gap. ٹھیک ہے نا، this is not an epistemic issue which means advances in our understanding of knowledge through science will not bridge this gap. ٹھیک ہے نا، but it is an ontological difference, an ontological gap. So the problem is inner biological processes are blind and non-directed, not intentional. ٹھیک ہے، یہ ہسرل ایڈمن ہسرل کی فلاسفی ہے. ٹھیک ہے، انٹینشنلٹی کی، مطلب کسی نے ابھی اگر اسٹڈی کرنا ہو فیوچر میں. سو دین ہاؤ کین کانشیسنیس وچ از اے فیچر آف ہسرلز انٹینشنلٹی ارائز فرام اے کولڈلی انڈائریکٹڈ بلائنڈ بایولوجیکل پروسیسز. ٹھیک ہے نا یار، سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں. دماغ ہے ہمارا، برین ہے. برین کیا ہے؟ نیورونز ہیں. ٹھیک ہے نا، نیورونز تو میٹیریل چیزیں ہیں. میٹیریل چیزوں میں خوشی اور اداسی کہاں سے آتی ہیں؟ عجیب بات ہے نا. مطلب نیورونز جو ہیں، نیورونز وہ خوشی کریٹ کیسے کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے. نیورونز خوشی کو، اداسی کو اور درد کو کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ کریٹ کیسے کرتے ہیں اس ایموشن کو؟ یہ سوال ہے. اور یہ سوال جو ہے، اس کا سائنس جواب نہیں دے سکتی. سائنس اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ سائنس کا موضوع ہی یہ نہیں ہے. سائنس ایمپیریسزم پہ ریلائی کرتی ہے. سائنس اس چیز کو اسٹڈی کر سکتی ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم سن سکتے ہیں. لیکن کانشیسنیس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اسے سنا نہیں جا سکتا. وہ تو فیلنگ ہے. کیا جب آپ اداس ہوتے ہیں تو کیا آپ سے آوازیں نکلتی ہیں؟ کیا آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا آپ سے آوازیں نکلتی ہیں؟ نہیں ہے، آپ سے آوازیں نہیں نکلتی. وہ تو آپ کی ایموشنز ہیں، آپ کو ڈائریکٹلی فیل ہوتی ہیں. تو یہ کام سائنس نے کرنا ہے. سائنس کو یہ چیلنج ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ میری جو ایموشنز ہیں وہ اسے کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے، کیسے سمجھیں گے. میرے ایموشنز تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ نہ اسے ناپ سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں، نہ اسے میجر کر سکتے ہیں، نہ اس پہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. تو جب وہ نہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، نہ ناپ سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں، تو کیسے وہ کانشیسنیس کو سمجھیں گے؟
وہ کیسے کانشیسنیس کو ایک روبوٹ میں ڈالیں گے؟ وہ تو کانشیسنیس کو اسٹڈی ہی نہیں کر سکتے، تو روبوٹ میں کیسے ڈالیں گے؟ اگر وہ روبوٹس میں ڈال نہیں سکتے تو کانشیس کیسے ہوں گے روبوٹس؟ یہ کیسی بات ہوئی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو مشینز ہیں وہ کانشیس ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے، سو اسے ہم کہتے ہیں آنٹولوجیکل گیپ۔ یہ ایک آنٹولوجیکل ایشو ہے، یہ فلسافیکل ایشو ہے، اسے سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی، یہ فلسفے کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں نا 2+2=4، کیا آپ سائنٹیفکلی پروو کر سکتے ہیں؟ نہیں، سائنس سے آپ 2+2=4 پروف نہیں کر سکتے ہیں، یہ سائنس کا موضوع ہی نہیں، یہ میتھمیٹکس کا لاجک کا موضوع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سائنس سے بالا تر ہے۔ اسی طرح کانشیسنس کی جو ایشو ہے نا، یہ فلسافیکل اور یہ ہے فلسافیکل اور تھیوریٹیکل ایشو ہیں، یہ سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیونکہ سائنس کا کام تھیوری سے، فلسفی سے نہیں ہے، اس کا کام ٹھوس میٹیریل چیزوں سے ہے۔ اچھا، لیکن پھر بات یہ بنتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو مشین ہے وہ کانشیس ہو سکتی ہے، جب اے آئی سو کالڈ اے آئی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ مشینز جو ہیں وہ کانشیس ہو سکتے ہیں، تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانشیسنس جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری برین کی اسٹیٹ۔ سمجھاتا ہوں میں کیا مطلب ہے ان کا۔ بیسیکلی جب اے آئی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ روبوٹس جو ہیں وہ کانشیس بن جائیں گے ایک دن، تو ان کا مطلب وہ کانشیسنس نہیں جس پہ ہم نے بات کی کہ روبوٹس کی ایموشنز ہوگی، ان کی فیلنگز ہوگی، ٹھیک ہے، ان کے درد کو ہم سمجھیں گے، نہیں۔ کانشیسنس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نیورونز جو ہیں وہ کیسے فنکشن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل مجھے خوشی ہوتی ہے تو میرے برین میں ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں خفا ہوتا ہوں تو میرے برین میں جو ہے سیروٹونن لیول اور ڈوپامین لیول جو ہے وہ کم ہوتی ہیں، اسی کو وہ کانشیسنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نیورونز میں جو چینجز آتی ہیں سمپلی وہ اسے کہتے ہیں کانشیسنس۔ لیکن یہ پرابلمٹک ہے نا، آپ نے کیسے کانشیسنس کو ریڈیوس کر کے نیورونز پہ لگا دیا؟ نیورونز کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایک میٹیریل چیز ہیں، ان میں درد اور خوشی کہاں سے آتی ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو دوبارہ سے ہم اسی ایشو میں رہ جاتے ہیں کہ آنٹولوجیکل گیپ ہیں، یہ سمپلی سائنس کا موضوع ہے ہی نہیں، سائنس اسے ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ اچھا، نیکسٹ آتے ہیں جان سرل کی چائنیز روم ایکسپیریمنٹ کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آرگومنٹ ہے، جان سرل جو ہے ایک لنگوسٹ ہے، ٹھیک ہے، فلاسفر لنگوسٹ ہے، یو ایس کا، ایتھیسٹ ہے، اور اس کی بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں کلسٹر تھیوری کی اور لنگوسٹکس میں، اور اس کی ایک کنٹریبیوشن جو ہے وہ چائنیز روم ایکسپیریمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے، جو وہ یوز کرتا ہے ایز این ایگزامپل اگینسٹ دی آئیڈیا کہ روبوٹس کبھی کانشیس ہو سکتے ہیں۔ اس کا ماننا ہے کہ روبوٹس کبھی کانشیس ہو ہی نہیں سکتے، کیوں؟ وہ سمجھاتا ہے کیوں۔ اچھا، سپوز کر لیں کہ ایک مشین ہے، ٹھیک ہے، مشین ہے، وہ جو ہے اسے آپ چائنیز لینگویج یعنی اسے سمبلز آپ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ الفاظ ہیں، یہ آپ نے کہنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس مشین سے سوال کرتے ہیں تو وہ وہی صحیح جواب آپ کو دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ہیلو تو وہ بھی چائنیز میں کہتا ہے ہیلو، آپ کہتے ہیں ہاؤ آر یو تو وہ بھی جواب دیتا ہے آئی ایم فائن ہاؤ آر یو، ٹھیک ہے نا، اسی طرح۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دے دی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں یہ آئیڈیا، یہ انسٹرکشن، یہ کمانڈ، یہ آرڈر پٹ کر لیا، ٹھیک ہے نا، اندر ڈال لیا کہ تم نے ایسے جواب دینا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اصل میں اس لینگویج کو سمجھتا ہے؟ وہ تو اس نے تو جواب صحیح دی، یہ تو ٹھیک ہے نا، آپ نے ہیلو کہا تو اس نے کہا نی ہاؤ، ٹھیک ہے نا، چائنیز میں جواب دیا۔ لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیا اسے وہ لینگویج اصل میں سمجھ آتی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سوال ہے آپ۔ تو بیسیکلی نیکسٹ سلائڈ پہ اگر ہم آئے تو وہ کہہ رہا ہے سرل دین سپوزز، نیچے آئے، in other words just because a computer can deal or process symbols does not mean it understands its meaning، ٹھیک ہے نا۔ To a computer the word symbol love is no different than a smoking symbol with red cross or Marxism، ٹھیک ہے نا، Marxism symbol، یہ یہاں پر apostrophe ایسے، Marxism symbol of hammer and scythe، ٹھیک ہے۔ It cannot meaningfully differentiate between words which have meanings and symbols which do not have meaning، ٹھیک ہے، but have meanings such as which are not words but have meanings such as road signs۔ تو بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کمپیوٹر کو کہتے ہیں کہ ایگزامپل ایک اور دیتا ہوں میں آپ کو، ایک کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر، آپ اسے کہتے ہیں کمپیوٹر کو کہ آئی لو یو، ٹھیک ہے،
کمپیوٹر جواب دیتا ہے کہ آئی لو یو ٹو. تو سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اس نے تو جواب صحیح دیا ٹھیک ہے, شاید غلط دیا, شاید مے بی ہی ہیٹس یو, ٹھیک ہے, لیکن سپوز کہ اس نے جواب جو ہے وہ صحیح دیا. تو یہاں پر کویسچن یا کنفیوژن یہ ہے کہ اس نے جواب دیا تو کیا وہ اس جواب کو سمجھتا ہے یا نہیں, کیا وہ سمجھ رہا ہے کہ لو ہے کیا چیز. اس نے تو کہہ دیا آئی لو یو ٹو, لیکن کیا اسے لو کرنا آتا بھی ہے یا نہیں. اگر نہیں آتا تو وہ اس لو سے کیا میننگ لے رہا ہے, کیا وہ میننگ لے بھی رہا ہے یا نہیں, کیا اسے بلائنڈلی یوز کر رہا ہے. تو یہ سرل کی آرگومنٹ تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ سینٹیکٹیکلی انٹیلیجنٹ ہیں, وہ سینٹیکس سمجھتے ہیں, یعنی سمبل سمجھتے ہیں, یعنی الفاظ اسے دیتے ہیں, جیسے دیتے ہیں وہ اسے ویسے ہی یوز کرتا ہے. لیکن کمپیوٹرز سیمنٹیکلی انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتے ہیں. آپ الفاظ انہیں دیتے ہیں, وہ الفاظ کو ایز دے آر وہ ویسے ہی یوز کرتے ہیں, لیکن الفاظ کی سمجھ نہیں آتی. یعنی وہ کہتا ہے آئی لو یو ٹو, وہ تو اسے سمجھ آتا ہے کہ آئی لو یو ٹو کہنا ہے جواب میں, یہ سینٹیکس کا مسئلہ ہے. لیکن لو سے کیا مطلب ہے, یہ سیمنٹکس کا ایشو ہے, اور یہ کمپیوٹر کبھی نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے نا, وہ کمپیوٹر میننگ کو, پرپس کو, آئیڈیا کو کبھی نہیں سمجھے گا, وہ کانٹیکسٹ کو کبھی نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ایک ایگزامپل ہے نا, کبھی کبھی ہم آئرنی کے طور پہ کہتے ہیں, یعنی ہم عکس میں ایک بات کہتے ہیں نا, اپوزٹ میننگ ہے, ہم کہتے ہیں یا آئی لو یو ٹو, تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آئی لو یو, اس کا مطلب ہے آئی ہیٹ یو. ٹھیک ہے نا, لیکن کمپیوٹر اسے بھی نہیں سمجھتا. تو یہ ایک تھرڈ ایگزامپل ہے جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمپیوٹرز کین ناٹ بی انٹیلیجنٹ. ٹھیک ہے نا, دے کین ناٹ تھنک سیمنٹیکلی. سیمنٹک سے مطلب میننگ فلی وہ بات کو سمجھ نہیں پا رہے, وہ سمجھ نہیں پا رہے تو کیسے انٹیلیجنٹ ہیں. ویسے ہی الفاظ ہمیں بتائے جا رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور میں نے اپنی بھی یہ دوسری بھی اور تیسری اور پھر یہ چوتھی بھی میں نے اپنی اگزامپل ایک بتائی ہے اردو کے. ٹھیک ہے, ایک کمپیوٹر ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی کہے سلام تو تم نے بھی کہنا ہے سلام, جب کوئی پوچھے کیسے ہو تو تم نے کہنا ہے ٹھیک. ٹھیک ہے, اور جب کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو تم نے کیا کہنا ہے, کچھ نہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, کچھ بھی, اور یہ بڑا مشکل کام ہے کچھ نہ کرنا. ٹھیک ہے, ہر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, تو بات یہاں پر اگین سیم ہے, جواب تو سیم دیا اس نے. آپ کہتے ہیں سلام, وہ کہتا ہے سلام. آپ پوچھتے ہیں کیسے ہو, وہ کہتی ہے ٹھیک. آپ کہتے ہو کیا کر رہی ہو, وہ کہتی ہے کچھ نہیں. لیکن کیا اسے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا نہیں, کیونکہ اردو تو اسے سمجھ نہیں آتی نا, مطلب لینگویج کی سمجھ تو اسے نہیں ہے. ہم نے تو صرف یہ خاص الفاظ اسے سمجھائے ہیں, اور سمجھائے بھی نہیں بلکہ اس میں ان پٹ ڈالا ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر میں. تو دس از دی ایشو آف سیمینٹکس اینڈ کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب آتے ہیں ریفریمنگ دا انٹیلیجنس ڈیبیٹ. ٹھیک ہے, آخر میں اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس سے مطلب کیا ہے اصل میں. ٹھیک ہے, ہم نے تو یہ ایڈوانس چیزیں ڈسکس کر لی, کمپیوٹیشنلزم, سرل کی جو آرگومنٹ ہے, کانشیسنیس, یہ تو ایڈوانس ایشوز ہیں. لیکن انٹیلیجنس کی جو بات ہے نا, یہ ڈیفینیشن کی بات ہے. تو انٹیلیجنس کو ڈیفائن کیسے کیا گیا ہے, تو no computer can ever duplicate the intelligence of a human being because of the many dimensions of human intelligence that involve characteristics that we believe cannot be duplicated by silicon-based forms of intelligence, because machines lack a number of essential properties that only a flesh and blood living organism, especially a human, can process. ٹھیک ہے نا, human thinking is not just logical and rational, but it is also intuitive and imaginative. The advocates of the AI do not take this into account. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم نے کمپیوٹیشنلزم. اچھا, یہ بات سمجھ لیں, جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کون سی تھیوری کو لیتے ہیں, کمپیوٹیشنلزم کو. اور کمپیوٹیشنلزم کیا کہتا ہے کہ تھنکنگ جو ہے وہ لاجیکل اور ریشنل ہے بس. لیکن اصل میں تو ایسا نہیں ہے نا, اصل میں تو انٹیلیجنس انٹیوٹیو بھی ہے اور امیجنیٹیو بھی ہے. ہماری تھنکنگ کا بڑا حصہ امیجنیشن ہے. ٹھیک ہے نا, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے انٹیلیجنس کا یا تھنکنگ کا بڑا حصہ کریٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے نا, کریٹیوٹی اور امیجنیشن ہے, لیکن وہ تو کمپیوٹر نہیں کر سکتے. اور یہ دو اسپیکٹس جو ہیں وہ اے آئی کے جو ایکسپرٹس ہیں, سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں, وہ انہیں کنسیڈر ہی نہیں کرتے. وہ کبھی یہ بات نہیں کریں گے کہ لائک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کین بی امیجنیٹیو, بہت کم شاید کریں گے. اینڈ ایون دین پھر وہ مطلب کیسے
امیجن مطلب کیا؟ ہاؤ ول کمپیوٹر امیجن سم تھنگ؟ جب اسے کسی نے سکھایا ہی نہیں تو کیسے امیجن کرے گا؟ ٹھیک ہے. Human intelligence and machine intelligence are of a completely different nature. There is a subjective, non-rational aspect of human intelligence which a computer can never duplicate. ٹھیک ہے نا. انجینئرز شوڈ ناٹ بی ڈیفائننگ انٹیلیجنس. ٹھیک ہے نا. ایک اور بات اس میں نوٹ کر لیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں انٹیلیجنس کی تو اس ساری ڈبیٹ میں کون بات کر رہا ہے؟ انجینئرز. ہر طرف انجینئرز ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ٹیکنالوجی ایکسپرٹس ہیں. وہ انٹیلیجنس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کا حق نہیں بنتا نا انٹیلیجنس کو ڈیفائن کرنے کا. کیوں؟ ان کا فیلڈ ہی نہیں، یہ نہیں ہے. ان کا کام ہے کمپیوٹرس کو چلانا اور ٹیکنالوجی ہے، میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے. انٹیلیجنس کیا چیز ہیں اور کیسے آتی ہیں، کہاں آتی ہیں، یہ کام ہے سائیکالوجسٹ کا اور بایولوجسٹ کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بھی نوٹ کریں کہ جب ہم کہتے ہیں انٹیلیجنس تو یہاں پر ہم انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن کون سی لے رہے ہیں؟ جو انجینئرز ہمیں دیتے ہیں. لیکن انجینئرز کو کس نے حق دیا کہ انٹیلیجنس کو اس طرح ڈیفائن کریں کہ تھاٹ از جسٹ کمپیوٹیشنل؟ کیونکہ ہمیں تو ڈیفینیشن سائیکالوجسٹ سے لینی چاہیے، ان کا فیلڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں. ہمیں بایولوجسٹ سے لینی چاہیے، وہ سمجھتے ہیں، ان کا فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا لیٹس اسکپ دس ون. نان ارتھمیٹک، نان آپریشنل، نان کمپیوٹیشنل اسپیکٹس آف تھاٹ. اس میں بھی بہت ساری چیزیں میں نے مینشن کی ہیں، لائک ہیومر جو ہے. فار ایگزامپل ہیومر، ہم جوکس کہتے ہیں تو جوکس جو ہیں یہ بھی انٹیلیجنس کا، تھنکنگ کا حصہ ہیں، لیکن کمپیوٹرز ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جب ہم پروگرامز لیتے ہیں، فار ایگزامپل الفا گو. الفا گو کی بڑی اچھی ڈاکومنٹری موجود ہے آن لائن. ٹھیک ہے نا. جس میں وہ ایک دا گیم آف گو، یہ ایک گیم ہے، چائنیز گیم، میری فیوریٹ گیم ہے. اور اس میں جو ہے الفا گو یہ پروگرام ہے، وہ ایک کورین جو پلیئر ہے، ورلڈ کا ٹاپ پلیئر، وہ الفا گو جو ہے وہ اسے ڈیفیٹ کر لیتا ہے. وہ بڑی ایموشنل ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، اسے دیکھی کبھی. تو جب وہ کمپیوٹر جو ہے نا، یعنی الفا گو کا جو سافٹ ویئر ہے، وہ جو کمپٹیشن ہے وہ جیت جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، وہ نہ سیلیبریٹ کرتا ہے، نہ وہ خوش ہوتا ہے، نہ اداس ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب چیز ہے نا. یہ کس طرح کی انٹیلیجنس ہے کہ ڈبیٹ جیت سکتی ہے، ایک کمپٹیشن جیت سکتی ہے، لیکن نہ خوشی مناتی ہے، نہ غم مناتی ہے. پتہ بھی اسے پتہ بھی نہیں کہ اس نے جیت حاصل کر لی. سو یہ کچھ اسپیکٹس ہیں جو کمپیوٹیشنل نہیں ہیں، بلکہ دے آر نان کمپیوٹیشنل. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری تھنکنگ کا بڑا حصہ ہیں، یہ ہماری انٹیلیجنس کا بڑا حصہ ہیں. اور ان اسپیکٹس کو، ان فیکٹرز کو اے آئی ایکسپرٹس کنسیڈر نہیں کرتے، وہ سمپلی اگنور کر لیتے ہیں. اس لیے وہ آسانی سے کہہ جاتے ہیں کہ machines can become conscious and machines are intelligent and they can think like humans. No, they cannot think like us, at least for now. ٹھیک ہے نا. چلے ان کو اتنی رعایت دے دیتے ہیں کہ at least not for now. فائنل میں آتے ہیں کہ ڈو کمپیوٹرز ہیو رائٹس اینڈ شوڈ دے ہیو رائٹس. دو سوال ہیں. ٹھیک ہے. کیا کمپیوٹرز کے کو رائٹس ہیں؟ اگر ہیں تو کیا ہونے بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے. سو اف کمپیوٹرز کین تھنک ریشنلی اینڈ میک ڈیسیجنس، ڈز دیٹ ناٹ میک دیم مورل ایجنٹس؟ If so, do they not have rights? Do they by extension also not have responsibilities? ٹھیک ہے نا. جب رائٹس کی بات آتی ہے تو رسپانسبلٹی کی بھی بات آتی ہے. تو کیا کمپیوٹرز کو بھی رائٹس دینے چاہیے؟ ان ادر ورڈس، کیا کمپیوٹرز کو بھی ہمیں ٹائم پہ چارج کرنا چاہیے؟ اگر چارج نہیں کیا تو ہمیں جیل بھیجا جائے گا. کیا کمپیوٹرز کو ہمیں جیل بھیجنا چاہیے اگر وہ کسی کو ماریں؟ تو دیز آر دی کویسچنز، دیز آر دی ایتھیکل ڈائمینشنز آف اے آئی. ٹھیک ہے. وچ وی ول ڈسکس ان سم ادر لیکچر انشاء اللہ، بیکاز دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سبجیکٹ اینڈ اے ویری وائڈ ون. So جب ٹائم ملا تو we will discuss it in another lecture, and that is all for now. Inshallah this is the end of the session. So اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. Thank you. جی yes, wait, let me arrange my layout because I can't see anyone. اچھا 1 minute.
tiled کون سا والا ہے tiled. اچھا let me see who has raised the hand. I cannot see any. Oh yes, okay. Fayaz Zarif. Yes, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی مجھے صرف اتنا پوچھنا تھا کہ واٹ اف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے, جو بھی کریشن ہے, جو روبوٹس ہم کہنے والے, اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ الگوریتم پتا چل جائے کہ وہ خود ایک اپنے جیسا اور ایک کریشن کیسے بنا سکتے, تو وہ سولوشن کیا ہے ہیومن بینگس کے لیے؟ کیونکہ وہ تو پھر کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, وی ول رن دا ورلڈ ان آور اون وے, وی ڈونٹ نیڈ ہیومنس. آئی مین, ہاؤ ڈو یو بیلنس دیٹ؟ What if they know the algorithm how to make another of them? اچھا اوکے, تھینک یو فار یور کویشچن. تو میں آپ کے سوال کو ریفریز کروں گا. اف آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی, تو آپ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہیں وہ ان کی الگوریتم یعنی ان میں کوئی اس طرح کی سوچ آ جائے, ان اے سینس یعنی ان کو پتہ چل جائے کہ اپنی طرح کیسے اور روبوٹس کو کریٹ کیا جائے, ٹھیک ہے, تو اس جی سچویشن جی میں جی جی اچھا اس تو یہاں پر دو راستے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایون اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یو نو ہاؤ ٹو میک ادر روبوٹس لائک اس, تو یہ کوئی انٹیلیجنس شو نہیں کرتے. فار ایگزامپل مطلب اگر ریڈکٹیو سچویشن لینا, اگر آپ چیٹ جی ٹی پی کو کہیں فار ایگزامپل کہ آپ اپنی طرح ایک اور پروگرام کریٹ کر لیں, تو وہ ایزیلی کریٹ کر لے گا, لیکن دس از ناٹ اے سائن کہ وہ کمپلیٹلی آٹونومس ہو گئے, یعنی ان میں فلی فلیجڈ انٹیلیجنس آ گئی جیسے ہیومنس میں ہوتی ہے کہ وہ کریٹیوٹی بھی کر سکتے ہیں, کریٹیو بھی ہو سکتے ہیں مطلب, اور وہ جو ہے ان میں ایک اوپن ورڈ پاسبلٹی آ جاتی ہے. آج لیکچر تھوڑا لمبا ہو جاتا لیکن اس لیے میں نے انکلوڈ نہیں کی, لیکن کمپیوٹرز جو ہے نا وہ فار دا ٹائم بینگ ہے اور ہوں گے, مطلب ڈفرینٹ ویوز ہیں, لیکن چلے کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہوں گے کلوز سسٹم. تو جب تک وہ کلوز سسٹم ہوں گے وہ اپنے سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں کانشیسنیس کی جو بات میں نے کی وہ بھی آ جاتی ہے. جب تک وہ کانشیس نہیں ہوتے خود کہ ہاں میں ایکچولی ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نے ایک سلائڈ میں مینشن کیا ہے کہ ایون اگر وہ اپنی طرح دوسرے روبوٹس کو کریٹ بھی کر سکتے ہو نا, تو بھی وہ ان میں وہ صلاحیت یعنی اپنے والی صلاحیت, جیسے میں کہتا ہوں کہ میں اپنائیت, وہ کوالٹی ان میں نہیں آ جاتی, کیونکہ کانشیسنیس جو ہے وہ بینگ اویئر آف یور سیلف ہے, اور وہ جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتی. تو مطلب یہاں پر جو ہے مشکل ہے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن آ جائے کہ وہ کہیں کہ وی ول رن دا ورلڈ بائی تھرو آور اون آئیڈیاز اینڈ رولس اینڈ ریگولیشنز. وہ تب ہوگا جب انہیں جو ہے کوئی لمیٹڈ کانشیسنیس ان میں آ جائے, وہ کہہ لے کہ ہاں ہماری بھی ایک ویلیو ہے, میں بھی ایک ایجنٹ ہوں آپ کی طرح, مطلب ہیومنس اور اینیملس کی طرح, میری بھی رائٹس ہیں, میری بھی رسپانسبلٹیز ہیں. تو جو ہے بیکاز آئی ایم سپیریئر, مطلب میری ارتھمیٹک کیلکولیشن اچھی ہے, میری اسٹوریج اچھی ہے, میری لائف اسپین بھی اچھی ہے, ٹھیک ہے, میری باڈی بھی اسٹرانگ ہے آپ سے, سو آئی ول بی دا ون رننگ دا ورلڈ. لیکن وہ اونلی پاسبل ہے جب وہ کانشیس ہو جائے. اور جو آرگومنٹس میں نے دیے سو فار اٹ ڈزنٹ سیم کہ وہ کبھی کانشیس ہوں گے. تو اوکے جی نعمت اللہ بھائی. جی یاسین بھائی تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. میرا سمپل کویشچن یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں یوٹیوب میں ویڈیوز فار ایگزامپل یا فیس بک میں دیکھیں گے, تو پھر ہم جب ایک ٹاپک کے ریلیٹڈ ہمیں مٹیریل یا چاہیے یا ویڈیو دیکھتے ہیں, تو پھر جب ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو اسی ریلیٹڈ اسی ٹاپک کے متعلق بہت سارے ویڈیوز ہمارے سامنے آتے ہیں. تو پھر ان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں چاہیے؟ تو پھر میں نے یہ کویشچن سر سے کیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے یہ اس کا کام ہے. تو یہاں پر اس کی یہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ تھنک کرے, وہ سوچ سکے کہ ہمیں کیا چاہیے فردر. اچھا تھینک یو فار یور کویشچن. بیسیکلی آپ نے جو بات کی تو آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم ویڈیو ایک دیکھتے ہیں فار ایگزامپل, تو اس کی سائٹ پہ یا پھر اگر فون ہے, آئی تھنک فون میں نیچے آتا ہے, میں نے فون پہ کبھی یوٹیوب نہیں چلایا, تو ان میں نیچے جو ہے وہ سجیشنز آ جاتے ہیں, یعنی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ سم مٹیریل یا پھر اور ویڈیوز آ جاتی ہیں. تو کیا یہ تھنکنگ نہیں ہے اس طرح؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا, میں نے یہ آخری جو
2 سلائڈس تھی وہ میں نے اس لیے انکلوڈ کی، جو میں نے کہا کہ ریفریمنگ دا انٹیلیجنس ڈیبیٹ. ہم کس طرح انٹیلیجنس کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل اس کیس میں وہ بالکل انٹیلیجنٹ ہے، دس از ٹرو، لیکن یہاں پر ہم انٹیلیجنس سے یہ مطلب نہیں لیتے جس طرح ہیومنس کی انٹیلیجنس ہے. یہاں سے انٹیلیجنس سے سمپل یہ مطلب ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کون سی ویڈیوز میں انٹرسٹ ہے، بس صرف وہ. لیکن انٹیلیجنس تو صرف یہ جاننا نہیں ہے نا، انٹیلیجنس میں کریٹیوٹی بھی ہے، ایموشنز بھی ہیں، اس میں کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہے، اس میں سیمنٹسٹی ہے، مطلب سے میننگ. لائک فار ایگزامپل میں ایک کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. لیکن کمپیوٹر اگر ایک کام کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ پرپس بھی لاس ہو جاتا ہے. اور پرپس از آلسو پارٹ آف تھنکنگ، اے پارٹ آف انٹیلیجنس، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس سچویشن میں انٹیلیجنٹ ہے لیکن ایک خاص ڈائمینشن، ایک خاص معنوں میں وہ انٹیلیجنٹ ہیں. اور وہ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ بار بار آپ کسی کیٹیگری کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں دس پرسن آلویز واچز دیز کائنڈس آف ویڈیوز. تو وہ پھر ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو سجیسٹ کرتا ہے اور کرتی ہے. الگوریتم ہے تو اوکے. اینی مور کویسچنز؟ اچھا ہاں یس، چیٹ باکس میں دیکھ لوں. اوکے. Is it just the engineers, data scientists, computer scientists who are using the term artificial intelligence? Neha Adil kehti hain کہ I think even the neuro psychologists are also talking about it, and not only this but also about artificial consciousness. And secondly, she says that, and by using this they try to connect the dots of complete transformation of the present era to the era of swords, horses, a kind of situation which is not common narrated in hadith. اچھا ہاں، آپ نے 2 پوائنٹس ٹچ کیے ہیں. سو بیسیکلی آپ کی بات ٹھیک ہے، دس از ویری ٹرو. جیسے میں نے کہا نا کہ جب ہم اس ڈیبیٹ کی بات کرتے ہیں اس میں ڈومیننٹ ویو انجینئرس کی ہیں، ڈومیننٹ ویو. اور یہ جیسے میں نے مینشن کیا نا کہ موسٹلی جب اے آئی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ وہ کانشیس ہو جائے گی تو وہ اپنی ڈیفینیشن دے رہے ہیں. جب وہ کانشیسنیس کی بات کرتے ہیں نا تو وہ ایکچولی ریڈکٹیو میٹیریلزم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اصل میں کانشیسنیس کی بات، جب ہم کانشیسنیس کو پڑھتے ہیں نا، یہ الگ ایک ٹاپک ہے نا، تو اس میں 4 ڈفرینٹ رسپانسز ہیں. ایک ایلیمنیٹیو میٹیریلزم ہے جس میں وہ سمپلی ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کانشیسنیس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، ریجیکٹڈ، آئی ڈونٹ ایون بلیو ان دس، ٹھیک ہے. ایک ہے ریڈکٹیو میٹیریلز، جو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ کانشیسنیس کوئی نئی چیز نہیں ہے، اٹ از سمپلی دا فائرنگ آف نیورونز. نیورون ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، بس کانشیسنیس، یہ کانشیسنیس ہے. تو وہ کانشیسنیس کو ایکچولی ری ڈیفائن کر رہے ہیں اپنی مقصد کے لیے، یہ پوائنٹ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہاں، تو اس طرح سے انجینئرس ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کین بیکم کانشیس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے، آرٹیفیشیل کانشیسنیس، وہ اسی طرح کہتے ہیں کیونکہ کانشیسنیس جو ہے وہ سائنس پہ تو پہلے ایکسپلین ہی نہیں ہوتی. یہ بات تو ہے، جس طرح ہم نے ڈیفائن کیا، جیسے میں نے آنٹولوجیکل گیپ کی بات کی، ایپسٹیمک گیپ کی بات کی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تو سائنس ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی. جس طرح سائنس جو ہے یہ ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ جب میں پین فیل کرتا ہوں تو مجھے کیسے فیل ہوتا ہے، مجھے درد کیسے فیل ہوتا ہے، یہ سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. یا پھر دوسری اگزامپل لینا، اس ٹائم اب میرے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، کون سی ٹاپک کا سوچ رہا ہوں، کیا یہ سائنس کبھی فائنڈ آؤٹ کر پائے گا؟ نہیں. بیکاز دا ریزن از سائنس کین انویسٹیگیٹ کہ میری برین کے کون سی پارٹس ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، میرے کون سی نیورونس فائر ہو رہے ہیں، کون سی ہارمونس فار ایگزامپل ڈوپامین، سیروٹونن ایٹسیٹرا ریلیز ہو رہے ہیں. لیکن یہ پتہ انہیں نہیں چلے گا کہ یہ ہارمونس کس لیے فائر ہو رہے ہیں، کیا وہ میتھمیٹکس کا سوچ رہا ہے یا کسی لڑکی کا سوچ رہا ہے یا لڑکے کا سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سائنس کبھی نہیں پتہ کر پائے گا، بیکاز سمپلی سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، سائنس نہیں کر سکتا ہے اس کو انویسٹیگیٹ. اور ہاں، تو احادیث سے نیریٹڈ جو ہے وہ کنیکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے میرے لیے، بیکاز میں نے اس طرح کی حدیث کبھی پڑھی نہیں، مطلب سنی ہے، لیکن آئی نیور تھاٹ اباؤٹ ریلیٹنگ حدیث ٹو دس ٹاپک، آلدو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ اسپیشلی ٹوورڈ دی اینڈ آف ٹائمس. لیکن موسٹلی میں حدیث کو اس لیے اسٹڈی نہیں کرتا کیونکہ آئی ڈونٹ بلیو کہ اینڈ آف ٹائمس مطلب ہمیں چاہیے نا کہ فوکس آن آور گول.
جس طرح آپ نے اس طرح کامنٹ کیا مجھے اتنی خوشی ہوئی. اور آج آئی تھنک فرید بھائی، میں نام بھول گیا ان کا، انہوں نے بھی ایک اچھا سوال کیا. تو اس طرح آپ نے پوائنٹس ایڈ کیے اور سوال بھی پوچھا اس طرح. سو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے بس. اور ضروری نہیں میں ہر لیکچر میں بتاتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی پریزنٹ کرنا چاہے نا تو آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ میرے لیے نہیں، آپ کے لیے سارا پلیٹ فارم میں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے ویب سائٹ بھی ابھی بنا لی ہے، تو آپ جو لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھیں، جو بتانا چاہتے ہیں آپ بتائیں، ٹھیک ہے. تو بس آئی بلیو کہ جب تک قیامت آئی نہیں نا تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہم ابھی کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا ایکچولی کیا کرنا چاہیے. سو اچھا، وائی از اٹ ایون آور کنسرن ٹو اسٹڈی آرٹیفیشیل اچھا ایکسکیوز می ٹو اسٹڈی کانشیسنیس ان اے آئی، وائی آر دے ڈیبیٹنگ فار اٹ، واٹ از دیئر پوائنٹ. اچھا تو بیسیکلی ان کا پوائنٹ یہ ہے نا کہ ان کا تو ایکچولی اس طرح کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ روبوٹ کو یا پھر جو مشینز ہیں انہیں انٹینشنلی کانشیس بنائیں، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی مطلب ان کا کوئی مقصد اس میں نہیں چھپا، کیونکہ اس میں تو ایکچولی ان کی ڈسٹرکشن ہے. الٹیمیٹلی اگر آپ اے آئی کو کانشیس کر لیں یا سم ہاؤ خود کانشیس ہو جائے تو آبویسلی وہ آپ کو ڈومینیٹ کریں گے، ان سے آپ چھپ نہیں سکتے. تو ان کی کوئی پرپس نہیں ہے اس کی بیہائنڈ، لیکن وہ جنرلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ویدر یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. تو صرف اس لیے وہ ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. کمپیوٹیشنلزم میں وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹیشنلسٹ کہتے ہیں کہ دے کین بیکم کانشیس، ٹھیک ہے. اس میں کرسچن فلاسفرز بھی ہیں، ایتھیسٹ فلاسفرز بھی ہیں، اور مسلم فلاسفرز تو ماشاء اللہ وہ تو دور دور تک نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے. اور ہندو فلاسفرز کچھ ہیں. تو ڈفرینٹ ریلیجنس ہیں، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں جو کمپیوٹیشنلزم میں بلیو کرتے ہیں، کچھ ہیں جو ڈوئلسٹ تھیوری میں، کچھ ہیں جو آئیڈینٹی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں، جس میں سائیکالوجسٹ اور بایولوجسٹ آتے ہیں. لیکن وہ میں نے ڈسکس نہیں کیا آج، پھر لمبی ہو جائے گی. تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن وہ ایز اے پاسبلٹی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ویدر اٹ از پاسبل اور ناٹ. اور ایک اسپیکٹ سوشل ہے اس کا، سوشل اور پولیٹیکل ہے کہ اگر اے آئی کانشیس ہو جائے تو ہم کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو، اور وہ سچویشن کیسے ہمیں نظر آئے گی. ہاؤ ول دا ورلڈ لک when the AI becomes conscious and aware of itself, because then it will know that it has its own self of being. It can actually think and feel like human beings. So it will become a dire situation for us human beings. We will be stuck in a world with a machine which is 10 times or 20 times stronger than us, right? So وہ اس طرح کی سچویشنس کو کمپیئر کر رہے ہیں in order to know the future. اچھا ٹھیک ہے. جی محمد اسامہ بھائی. السلام علیکم یاسین بھائی، ایم آئی آڈیبل؟ وعلیکم السلام. یس یس آف کورس. میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہوں گا ایکچولی، اور تھوڑا سا مطلب کائنڈ آف کوشچن ٹوٹلی اسی سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، بٹ مطلب تھوڑا بہت ہی. تو فرسٹ آف آل تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح کے مطلب اس پہ اگر ہم کانشیسنس پہ بات کریں تو اگر مطلب جی پی ٹی جو ہے یا جو بھی اے آئی ہے وہ اگر کچھ بہت بڑا ٹاسک بھی پرفارم کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے جو ہمیں ایکسٹرا آرڈنری لگے، تو ایٹ دی اینڈ وہ روٹ میمورائزیشن میں آتا ہے کہ مطلب وہ اتنے سارے ڈیٹا پہ ٹرینڈ ہوا ہے کہ وہ سب اسی میں ہی اس نے سیکھا ہے. تو وہ ٹرو انوینشن کو نہیں جان سکتا کبھی. ٹرو انوینشن جو ہیومن مائنڈ یا کانشیسنیس کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ ٹرو انوینشن ہے کہ جو اے آئی اس چیز کو کبھی نہیں پہچان سکتا. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم کو ایک کوئی پرومپٹ دیتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا ٹول یا کائنڈ آف جو پہلے ورلڈ میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو، ہم اسے وہ بنانے کے لیے کہیں اور وہ سم ہاؤ اس کا کوڈ بھی پریپیئر کر دے، تو وہ اس نے کیسے کیا کہ مطلب کائنڈ آف اس نے جیسے کہ اسے لینگویج آتی ہے کوڈنگ کی، اور اس نے ایسا کوڈ پریپیئر کیا جو پہلے کسی نے پریپیئر نہیں کیا ہوا. تو وہ اس کو ہم کس طرح لیں گے کہ مطلب کائنڈ آف ہیومن مائنڈ اور کانشیسنیس کا بھی تو لنک یہی ہے نا کہ وہ ڈفرینٹ چیزوں کے درمیان لنک کریٹ کر سکتا ہے ہیومن مائنڈ، جو کہ کائنڈ آف سم کائنڈ آف کانشیسنیس ہے. اور آئی فنش ود اے جوک کہ جس طرح یہ ہمیں سر نے بتایا کہ دو فرینڈس تھے، مطلب ایک کافی انٹیلیجنٹ تھا اور ایک کافی لیزی تھا. تو نہ انٹیلیجنٹ فرینڈ نے اپنے ایک لیزی فرینڈ کے لیے ایک اے آئی اور روبوٹ تیار کیا، اور
اس نے اپنے لیزی فرینڈ کو کہا کہ نا میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھا روبوٹ تیار کیا ہے کہ وہ تمہارے بٹن دباتے ہی تمہارا ہر کام کر دے گا. اینڈ ایٹ دی اینڈ اس کے لیزی فرینڈ نے کہا کہ بٹن تو مجھے ہی دبانا پڑے گا نا. تو ایٹ دی اینڈ مطلب ان کا کائنڈ آف ریموٹ تو ہمارے ہاتھ میں ہی ہے. سو جی 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 بالکل بالکل. آپ نے جو کہا کہ یو نو ان ایسپیکٹ آف انٹیلیجنس اور کانشیسنیس ان اے سینس کہ کانشیسنیس آپ نے مینشن کیا کہ ان ایسپیکٹ آف کانشیسنیس کے از دیٹ یو نو کنیکٹنگ دا ڈاٹس. اور میں نے ایکچولی یہ لیکچر بہت لمبا ہو جاتا ہے نا, اس لیے یو نو آئی وانٹ ٹو گیو جسٹ انف مٹیریل تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. اور جیسے میں نے پہلے بہت ساری لیکچرز میں کہا ہے کہ میری جو سیشنز ہیں موسٹلی انٹروڈکٹری ٹاپکس پہ مطلب انٹروڈکٹری ٹائپ ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی جاننا چاہتا ہے ان چیزوں کو. یو نو کسی کو پتہ نہیں تو میں کیسے ان چیزوں میں جاؤں کہ یو نو کانشیسنیس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہیومر اور کریٹیوٹی ہے کیا چیز. تو یو نو اس لیے میں نے بہت ساری چیزوں کو جان بوجھ کے اگنور کر لیا, میں نے سائڈ پہ رکھ لی. تو جیسے آپ نے کریٹیوٹی کی بات کی, بالکل کریٹیوٹی از اے فنکشن آف انٹیلیجنس, اٹ از اے فنکشن آف تھنکنگ میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کریٹیو ہوں. جیسے میں نے کلوزڈ اور اوپن سسٹم کا بتایا نا, فار ایگزامپل آپ ایک اے آئی کو لیتے ہیں, وہ ایک گیم میں آپ کو شکست دیتا ہے. چیس لے لیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, شطرنج. اس میں تو شطرنج میں وہ ایزیلی آپ کو اس لیے ڈیفیٹ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک کلوزڈ سسٹم ہے. اسے ساری رولز پتہ ہے, ساری ریگولیشنز پتہ ہے, اسے پتہ ہے کہ صرف اس رولز کو فالو کرنا ہے, اس کی نہ کبھی وائلیشن ہو سکتی ہے نہ کبھی اس کو توڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کبھی بھی آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ کھیل رہے ہو نا, یہ کبھی ٹرائی کریں آپ. لیکن یہ تو آپ کیسے کریں گے, مطلب اس کے لیے تو آپ کے پاس بلینز آف ڈالرز ہونے چاہیے. لیکن امیجن کریں کہ آپ کے سامنے ایک آرٹیفیشیل مشین ہے, ٹھیک ہے, ڈیپ بلو ہے, ٹھیک ہے, جو چیس آپ سے اچھا کھیل سکتی ہے. اب آپ ایسے کریں کہ آپ کی جو پون ہے, جو ایک سٹیپ ہمیشہ چلتی ہے نا, ایک سٹیپ آپ اسے آگے لے کے جا سکتے ہیں, پون, پتہ نہیں اردو میں اسے کیا کہتے ہیں, اسے آپ اٹھا لیں, ٹھیک ہے, اور اسے ایک سٹیپ دینے کے بجائے اردو میں اٹس کال پیادہ, اردو میں اسے پیادہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, سوری مجھے پیادہ ہوتا ہے نا, سپاہی کے پیادہ. آگے جو ہوتا ہے پیادہ. اچھا جی اردو میں اس کا. اچھا مجھے چیس آتی ہے, مجھے کھیلنے آتی ہے چیس. اچھا گڈ. تو آپ اپنے پیادے کو ٹھیک ہے, بڑا اچھا نام ہے, اپنے پیادے کو اٹھا لیں اور ہارس کی طرح, جس میں چیس میں جو ایک ہارس ہوتا ہے نا, ہارس کی طرح اسے ایک جمپ دے دیں. اے آئی بالکل اس کی پروگرام جو ہے وہ یا ٹرمینیٹ ہو جائے گی یا وہ ایرر شو کرے گی. کیوں؟ رولز کی وائلیشن ہو گئی نا. پان جو ہے یا پیادہ, وہ کیسے ہارس کی فنکشن کر رہا ہے, یہ تو رولز کی وائلیشن ہے. لیکن انسان کے ساتھ آپ ایسے کر سکتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ ایسے کریں گے نا تو وہ بھی اپنے پیادے کو اٹھا کے اور ہارس کی جگہ مطلب ہارس کی فنکشن کی طرح رکھ دے گا. لیکن کمپیوٹر ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر ایک کلوزڈ سسٹم ہے. اس کے سامنے پاسبلٹیز, اسے پاسبلٹی پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہی تو پرابلم ہے نا, یہی تو پرابلم ہے. کریٹیوٹی تب آتی ہے جب آپ رولز کو وائلیٹ کر کے ایسی چیز کا سوچتے ہیں جو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. لیکن کمپیوٹر انہیرنٹلی ایسا نہیں کر سکتے, ان کی نیچر ایسی نہیں ہے. جب آپ کمپیوٹر کو بناتے بھی ہیں نا تو وہ رولز دے کے بناتے ہیں, اور اگر وہ بھی کسی کو بنائیں گے تو رولز دے کے بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. صرف انسان ہی ہے جو انسان کو بنا سکتا ہے وداؤٹ رولز. بچے پیدا کر لیں, ٹھیک ہے, انہیں آپ اوپن پاسبلٹی دیتے ہیں. تو ایک پروگرام کبھی بھی اوپن ورلڈ میں نہیں چل سکتا جیسے انسان ہے. ایک طرف فار ایگزامپل آپ کا دوست مار رہا ہے, دوسری طرف آپ کی سسٹر ہیں, ایک طرف بیسٹ فرینڈ ہے, دوسری طرف سسٹر ہیں. کسے بچائیں گے آپ؟ آپ تھنکنگ کر سکتے ہیں جو بھی ہو, لیکن تھنکنگ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کبھی نہیں کر سکتا یہ تھنکنگ. یہ اوپن ورلڈ پاسبلٹی ہو گئی. دونوں سائڈ پہ اتنی زیادہ ایویڈنس ہے, کس طرف جائیں آپ؟ کمپیوٹر یا ہیک ہو جاتا ہے یا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے کہ یو نو دس از بیانڈ مائی ارتھمیٹک یو نو کیپیبلٹیز. تو اچھا, what is your own future predictions regarding it, what do you think? To be honest, مجھے لگتا ہے کہ میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو موسٹلی ان دی کانٹیکسٹ آف ٹرانس ہیومنزم اسٹڈی کیا ہے کہ انسان کیسے الٹیمیٹلی کمپیوٹرز میں کنورٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ان اے سینس. تو پوسٹ ہیومنزم میں تو کبھی کبھی امیجن تو کرتا ہوں, بہت زیادہ ایکچولی امیجن کرتا ہوں کہ کیسا فیل ہوگا جب آپ کی باڈی ختم ہو جائے اور آپ
پیور کمپیوٹر بن جائے, پیور کمپیوٹر, ایک الگوریتم بن جائے. لیکن وہ امیجن کرنا تو امپاسبل ہے. سنگولیرٹی پوائنٹ ہے, میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا, لاسٹ نہیں ٹرانسہیومنزم کے لیکچر میں. لیکن ہاں یہ مجھے لگتا ہے کہ a lot of the things will be achieved by the science, to be honest. میں نا جتنے بھی آرگومنٹس ہوتی ہیں فائن, میں بلیو کرتا ہوں, لیکن the thing is کہ I always keep my ideas open, because you know humans can do so many things. آپ سے آج سے 200 سال پہلے آپ سوچیں, آپ کبھی امیجن ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی ویڈیو کال پہ ایک بندہ امریکہ میں اور دوسرا پاکستان میں دونوں بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے پاگل کہتے ہیں اگر میں کہتا کہ ایسا پاسبل ہے. اسی طرح آپ فلائنگ ایئرپلینس کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ دوست کو دیکھ لیں, سب مرینز اتنے نیچے جاتا ہے کہ ریڈار میں بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ a lot of these things are impossible for science. ہاں جو آنٹولوجیکل گیپ ہے جس کی میں نے بات کی کانشیسنیس کی, میرے خیال میں یہ کبھی بھی کور نہیں ہوگی. آنٹولوجیکل گیپ سے میرا مطلب کوئی بھی چیز انسان کے علاوہ کانشیس نہیں ہوگی. اینیملس تو ہیں, اینیملس اور پلانٹس, ان کی بات نہیں کر رہا, روبوٹس کی, مطلب روبوٹس کبھی بھی اویئر نہیں ہو سکتے, وہ کانشیس میرے خیال میں کبھی بھی نہیں ہوں گے. سو دس از سم تھنگ آئی بلیو ان. اور اس کے علاوہ آئی ڈو بلیو کہ یو نو ان دا فیوچر perhaps there will be at least a very significantly improved form of artificial intelligence جو at least maybe half level of human intelligence پہ چل سکتے ہو. یعنی ایک ہیومن, آدھا ہیومن, ٹھیک ہے, آدھے ہیومن کی جتنی انٹیلیجنس ہے شاید اس لیول پہ وہ مطلب پہنچ جائے. سو اچھا یاسین برادر, جس طرح کے جان سر کے یا جو ویڈیوز ہیں یا جو بھی لنگوسٹکس کی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں اے آئی پہ, وہ تقریباً 6 ایئرس اگو یا 9 ایئرس اگو, اس طرح کافی پرانی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم ان کی کوئی مطلب کہ اس طرح کے تھاٹس اور اس طرح کے سیشنز نہیں ہیں جو ابھی جس طرح کے 2020 کے بعد 21 کے بعد یہ چیٹ جی پی ٹی کے بعد جو بوم آیا, جو آپ جسے آپ اے آئی بلوم کہہ رہے ہیں, اے آئی بلوم کے اوپر اسپیسیفکلی ان کی کوئی بات نہیں ہے؟ اچھا جی, اے آئی بلوم جیسے میں نے کہا یہ تو میری اپنی ٹرمینالوجی ہے, لیکن آپ یوز کر سکتے ہیں آبویسلی, بلکہ ہمیں کرنا چاہیے ایسے, ہمیں اپنی ٹرمینالوجیز انٹروڈیوس کرنی چاہیے. بھائی کیوں, کوئی کسی کی مونوپلی تھوڑی ہے, اٹس فار انڈرسٹینڈنگ. نالج از نو بدیز ہیریٹیج, نالج از ایوری بدیز تھنگ, ٹھیک ہے نا. تو آپ تو اے آئی بلوم پہ کوئی اس طرح کی اسپیسیفک مطلب جنرل چیزیں ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کی جو لیکچرز ہیں یا ڈسکشنز ہیں وہ 6-7 سال اولڈ ہیں. دس از ٹرو ایکچولی. دا ریزن یہ ہے کہ یہ ایشوز فلسافک ہیں نا, تو ایک ایشو جو فلسافک ہے وہ ٹائم پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. لائک فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں روح کی, ٹھیک ہے, کہ روح کیا چیز ہے, تو ہم اس ارسطو کے زمانے سے یہ بات چھیڑ رہے ہیں کہ روح کیا چیز ہے, لیکن ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کیونکہ وہ یہ ایک فلسفے کا مسئلہ ہے. تو جو چیزیں فلسفی میں ہیں وہ ٹائم کے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, بہت ریئرلی انہیں ریوائز کیا جاتا ہے, کئی 200-300 سال بعد ایک. ابھی تو خیر بہت سگنیفیکنٹ ڈرفٹ آ رہا ہے, مطلب چینج آ رہا ہے, تو شاید ان کی کوئی لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہوں, لیکن اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ صرف جان سرل کو دیکھیں. آپ ڈفرینٹ, آپ فار ایگزامپل یوول نوح ہراری کو دیکھیں, اس کی بہت لیٹسٹ ویڈیوز آتی ہیں, لیکچرز بھی آتے ہیں, پوڈ کاسٹ بھی آتے ہیں, اسپیچز بھی آتی ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو نک بوسٹرم ہیں لیکن وہ ٹرانس ہیومنسٹ ہیں, تو میکس مور ہے اور نتاشا ویتا مور, تو یہ کچھ لوگ ہیں, لیکن یہ آخری 3 جو ہیں یہ ٹرانس ہیومنسٹ ہیں. لیکن اے آئی پہ ان کا فل کمانڈ ہے, کیونکہ ٹرانس ہیومنزم از ultimately linked to AI. Without AI, the transhumanists cannot proceed and they cannot succeed. Neha is saying that I was asking about connecting the dots from ahadith because they are objectively true, and if they are told in the language of knowledgeable people, Muslims have a very open way to enter into intellectual warfare. Establishing the system of Allah would be inevitable. Then right, of course, بالکل ٹھیک ہے آپ کی, ہمیں ہر چیز کو اپنے دین سے کنیکٹ کرنی چاہیے. اور تھینک یو فار اوپننگ یور مائنڈ. ایکچولی آئی سو مچ اپریشیٹ کہ آپ نے ایسا کہا کہ وی شوڈ کنیکٹ دس ود احادیث, کیونکہ میں نے لائف میں ایک بات سیکھی ہے, ہمیشہ یا احادیث میں یا قرآن میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا, مطلب
جس نے آلریڈی ان چیزوں کو پریڈکٹ کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں آنیسٹلی، یو نو. ایون ہم تفسیر بھی پڑھتے ہیں تو جو انسان نے لکھا ہے مطلب مفسر نے، اسے پڑھ کے ختم کر لیتے ہیں. ہم بیٹھ کے اپنے سوال نہیں بناتے. اللہ نے یہ لفظ لکھا ہے، یہ کیوں لکھا ہے انسان کے لیے، کہاں لکھا ہے، کب لکھا ہے، اس کی مطلب اور کیا میننگ ہو سکتی ہے، اسپیشلی ان دا ٹرمز آف یو نو، اور ان دا کانٹیکسٹ آف ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن فلاسفی اور ماڈرن سائیکالوجی، یا پھر یو نو ماڈرن سوسائٹی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ان شاء اللہ دس از اے گڈ ایڈوائس. اینڈ I think this is enough for today. So it was a very very enjoying session. Last wala bhi bahut acha tha, and the one before it as well. And alhamdulillah, I'm so happy that our sessions are actually becoming better and better. So thank you everyone for joining and staying with me and asking questions and adding point everything. And aapke suggestions always matter karti hain. Feedback dein, please feedback dein, review bhi dein, ضرور dein, ٹھیک ہے. اپنی suggestions دیں، سب کچھ دیں. اور جو پریزنٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی پریزنٹ کر سکتا ہے، مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس آل فار ناؤ. سی یو ان دا نیکسٹ سیشن ان شاء اللہ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.